ناظرین آداب 17 مئی 2023 مطابق 26 شوال کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ان کی حکومت نوجوانوں کے روزگار کی ترجیح کو ذہن میں رکھتے ہوئے پالیسی بنا رہی ہے۔ مسٹر مودی نے پیر کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے قومی روزگار میلے سے خطاب کیا اور مختلف سرکاری محکموں اور تنظیموں میں تقریباً 71,000 نئے تعینات ہونے والے ملازمین کو تقرری نامے تقسیم کیے۔ وہیں کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے وزیر اعظم نریندر مودی کے جاب فیئر کو دھوکہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہر سال 2 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کرنے والے مودی نے کروڑوں نوجوانوں کے خواب چکنا چور کر دیے ہیں۔ مسٹر کھڑگے نے کہا کہ سالانہ 2 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کرنے والے مودی جی نے 9 سال میں اب تک 18 کروڑ نوجوانوں کے خواب چکنا چور کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری محکموں میں 30 لاکھ عہدے خالی ہیں، لیکن آج صرف 71,000 تقرری نامے تقسیم کرنے کا ایونٹ کیا گیا ہے۔ وارانسی واقع گیان واپی مسجد تنازع کے تعلق سے ضلع جج کورٹ نے ایک اہم عرضی کو منظوری دے دی ہے۔ اب گیان واپی مسجد میں پائے گئے مبینہ شیولنگ کی ہی نہیں بلکہ پورے احاطے کا ASI سروے کیا جا سکتا ہے۔ دراصل گیان واپی مسجد احاطے کا سروے کرائے جانے کا مطالبہ کرنے والی عرضی کو ضلع جج کورٹ نے منظور کر لیا ہے۔ اس معاملے میں عدالت نے مسلم فریق کو اعتراض درج کرنے کے لیے 19 مئی تک کا وقت دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے گیان واپی مسجد احاطے کے سروے کا مطالبے والی عرضی پر سماعت کے لیے 22 مئی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات 2023 کی جنگ جیتنے اور بھاری اکثریت حاصل کرنے کے بعد کانگریس میں اب وزیر اعلیٰ کو لے کر اجلاس کا دور جاری ہے۔ سی ایم کی دوڑ میں سدھارمیہ اور ڈی کے شیو کمار کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ سدھارمیہ اور ڈی کے شیو کمار نے بھی وزیر اعلیٰ کے عہدے اور اعلیٰ کمان کو لے کر بیانات دیے ہیں، لیکن کوئی حل نہیں نکل سکا۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنما 50-50 کے فارمولے سے متفق نہیں ہیں۔ اب کرناٹک کے سی ایم کا اعلان بدھ کو کیا جا سکتا ہے۔ ہائی کمان نے سدھارمیہ اور ڈی کے شیو کمار کو فی الحال دہلی میں ہی رہنے کی ہدایت دی ہے۔ پی ایم مودی جون میں امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں اور اس سے قبل امریکی حکومت کی طرف سے جاری مذہبی آزادی کی رپورٹ میں ہندوستان کی صورتحال پر تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں مذہبی برادریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ پچھلے 4 سالوں سے ایسی رپورٹیں ہر سال آتی ہیں اور حکومت ہند ایسی رپورٹوں کو مسترد کرتی رہی ہے، لیکن اس بار صورتحال مختلف ہے۔ پی ایم مودی امریکی صدر جو بائیڈن کی دعوت پر امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ پی ایم مودی 21 جون کو نیو یارک میں یوگا پروگرام میں حصہ لیں گے۔ 22 جون کو امریکی صدر اور ان کی اہلیہ نے ہندوستانی وزیر اعظم کے اعزاز میں ضیافت کا بھی اہتمام کیا ہے۔ ساتھ ہی امریکی محکمہ خارجہ نے مذہبی آزادی سے متعلق سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ریاستی سطح پر کئی طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے حکام نے تشدد کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے اقلیتوں پر ہدف بنا کر کیے جانے والے حملوں، گھروں کو مسمار کرنے اور ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کو دنیا بھر میں مذہبی آزادی کے لیے بڑا خطرہ بتایا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے منگل کو افسران کے ساتھ میٹنگ میں کہا کہ تحصیلوں کے کام کاج میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ہمیں شفافیت اور وقت کی پابندی کے حوالے سے ٹھوس کوششیں کرنا ہوں گی۔ شکایات اور مسائل کو مقررہ مدت میں حل کیا جانا چاہیے۔ ڈیجیٹائزیشن کو فروغ دیا جائے۔ وراثت اور جانشینی سے متعلق مقدمات کو غیر ضروری طور پر زیر التوا نہ رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عام آدمی کی توقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے تحصیلوں کے کام کاج میں بہتری کے لیے تفصیلی ایکشن پلان تیار کر کے پیش کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں میں صحت کی خدمات کی آسانی سے دستیابی کے لیے ٹیلی کنسلٹیشن اور ہیلتھ ATM کی سہولیات میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ قومی ایکتا فورم کے زیر اہتمام ارشد اعظمی کی رہائش گاہ شاداب کالونی میں ایک تعزیتی جلسہ مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کے سانحہ ارتحال کے سلسلے میں منعقد ہوا، جس کی صدارت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ نے کی اور نظامت قومی ایکتا فورم کے صدر ارشد اعظمی نے انجام دی، جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر مولانا خالد رشید فرنگی محلی اور مہمان اعزازی کے طور پر مولانا سید جعفر مسعود حسنی ندوی نے شرکت کی۔ مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی نے کہا کہ مولانا محمد رابع حسنی مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے عکس تھے۔ انہوں نے ہمیشہ مولانا علی میاں کے نقش قدم پر چل کر دارالعلوم ندوۃ العلماء کو جو عروج اور ارتقاء بخشا، اس کا اظہار لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا۔
مقصد حسینی ٹرسٹ کے زیر اہتمام منعقد سمر کلاسز کا آغاز 10 مئی سے ہو چکا ہے۔ ہر سال کی طرح امسال بھی یہ درجات تقریباً 1 ماہ تک چلیں گے۔ مقصد حسینی ٹرسٹ کے ترجمان SM امن نے بتایا کہ یہ ٹرسٹ مولانا سید رضا حسین کی زیر نگرانی چل رہا ہے۔ مولانا کی ہدایت پر ان درجات کا ہر سال موسم گرما کی تعطیلات میں انعقاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسی سلسلے میں کوشامبی اور پریاگ راج میں بھی ادارے کے تحت درجات کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں تقریباً 100 سے زائد طلباء اور طالبات نے اپنا رجسٹریشن کرایا ہے۔ ان سمر کلاسز کا انعقاد بعد نماز عشاء مدرسہ مقصد حسینی میں کیا جا رہا ہے، جس میں خواہر چمن فاطمہ زہرا مختلف موضوع پر درس دے رہی ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے لیڈر محمد اعظم خان نے آج کہا کہ جوہر یونیورسٹی کے طلباء کے لیے انہوں نے پوری دنیا سے کتابیں جمع کی تھیں۔ اس نیک کام کے عوض میں انہیں بھارت رتن کے اعزاز سے نوازا جانا چاہیے تھا، لیکن ان کی پہچان آج ایک کتاب چور کی بنا دی گئی ہے۔ مدرس ڈے کے موقع پر جوہر یونیورسٹی میں منعقد ایک پروگرام میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے اعظم خان نے کہا کہ اس پر بھی نہ تو میرا ارادہ بدلا ہے اور نہ ہی راستہ، ہم نے ابھی ہمت نہیں ہاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے یونیورسٹی وجود میں آئی ہے تب سے لے کر آج تک یونیورسٹی اسٹاف ہمارے اور طلباء کے خلاف کہیں بھی ایک رپورٹ نہیں ہے، لیکن ایسا ہونے کے باوجود دنیا کی یہ اکلوتی یونیورسٹی ہے جہاں گیٹ پر پولیس کا ٹینٹ لگا ہوا ہے۔ مسلم یوتھ ویلفیئر سوسائٹی لکھنؤ کے زیر اہتمام ایک تعزیتی جلسے کا انعقاد محمد عارف نگرامی کی صدارت میں ہوا، جس میں معروف شاعر اور صحافی رشید قریشی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا۔ تعزیتی جلسے میں کہا گیا کہ رشید قریشی کا ہمارے درمیان سے چلا جانا ادبی صحافت کا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ تعزیتی جلسے میں محمد عارف نگرامی نے کہا کہ مرحوم رشید قریشی کا شمار کہنہ مشق شعرا میں ہوتا تھا، لیکن انہوں نے شاعری کو کبھی ذریعہ معاش نہیں بنایا بلکہ انہوں نے صحافت کو ذریعہ معاش بنایا۔ بحیثیت صحافی انہوں نے انقلاب ممبئی اور آزاد ہند کلکتہ، صحافت لکھنؤ میں خدمات انجام دی اور 1988 میں مرحوم نے اپنا ادبی رسالہ جاری کیا اور یہ ان کا کارنامہ تھا کہ ان کا ماہنامہ لاریب گزشتہ 35 برسوں سے مسلسل شائع ہوتا رہا۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق یوکرین کے فضائی دفاعی نظام نے رات کے دوران کیو پر ہونے والے روسی میزائل کے حملوں کو پسپا کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر ایک تازہ پیش رفت میں یوکرینی فوج کی تربیت کے لیے امریکی ٹینک جرمنی پہنچ چکے ہیں۔ روس نے منگل کی اولین ساعتوں میں یوکرین کے دارالحکومت کیو پر ایک بار پھر سے فضائی حملے شروع کیے۔ اس مہینے میں اس نوعیت کا یہ 8واں حملہ تھا۔ تاہم یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ اس کے دفاعی نظام نے کئی ضلعوں میں ان حملوں کو ناکام بنا دیا۔ کیو حکام نے بتایا کہ رات کے وقت روس کا یہ حملہ بہت شدید تھا، تاہم فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ شہر پر حملہ کرنے والے کتنے ہتھیاروں کو مار گرایا گیا اور آیا ان میں سے کوئی اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو سکا یا نہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ روس اور ایران کے درمیان دفاعی تعاون میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس قومی سیکیورٹی کونسل کے اسٹریٹجک رابطہ افسر جانکر بی نے آن لائن پریس کانفرنس میں کہا کہ روس کے ساتھ سب سے بڑا فوجی تعاون ایران کر رہا ہے۔ ایران روس کو کامیکازی ڈرون فراہم کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے اگست سے لے کر اب تک روس کو 400 سے زائد ڈرون فراہم کیے اور ماسکو نے ان ڈرون طیاروں کی اکثریت کو یوکرین کے حساس انفراسٹرکچر کو ہدف بنانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ پاکستان کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی 3 MPO کے تحت گرفتاری کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے فوری طور پر انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فواد چودھری کے وکیل نے کہا کہ فواد چودھری کو جن خدشات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے ان کا مواد وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کو آج بختربند گاڑی میں اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچایا گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کے بعد کہا کہ فواد چودھری کی گرفتاری غیر آئینی ہے، اس لیے انہیں فوراً رہا کیا جائے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی نیوی کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے خلیج فارس میں ہونے والے بین الاقوامی نیوی مقابلوں میں روس کی شرکت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے روس کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ مشقوں میں 3 مرتبہ روس کی شرکت ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اور یہ ہمارے دشمنوں کے لیے ایک اہم پیغام تھا۔ انہوں نے روس سے کمانڈر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کوشش کر رہا ہے کہ ایران، چین اور روس کو آپس میں الجھا کر رکھے تاکہ ہم آپس میں تعاون نہ کر سکیں، لیکن خدا کے لطف سے باہمی تعاون اور اقدامات جاری ہیں اور اس تعاون کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پروفیشنل سروسز نیٹ ورک فرم PwC مڈل ایسٹ کے مطابق بلند افراط زر، جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور بڑھتی ہوئی شرح سود کی وجہ سے پیدا ہونے والی عالمی اقتصادی غیر یقینی صورتحال کے درمیان سعودی عرب کا سیاحت کا شعبہ تیزی سے بحال ہو رہا ہے۔ PwC مڈل ایسٹ نے اپنے حال ہی میں جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ 2022 کی چوتھی سہ ماہی میں تقریباً 6 ملین وزٹرز مملکت آئے، جو 2019 کی اسی سہ ماہی کے مقابلے میں
47% زیادہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریگولیٹری اصلاحات اور ریاض سیزن فیسٹیول جیسے پرکشش مقامات کی ترقی مملکت میں سیاحت کے شعبے کو آگے بڑھا رہی ہے، جس کا ٹارگٹ رواں سال 25 ملین سیاحوں کی آمد ہے، جو 2019 کے مقابلے میں 43% زیادہ ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔